والموضوع ان کان شخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیۃ مخصوصہ وان کان نفس الحقیقت فتبعیہ وإلا فإن بينا کمیت افرادہ کلا او بعضا فمحصورہ کلیہ او جزئیہ وما به البیان سور وإلا فمحملہ وتلازم الجزئیہ۔ یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور محملہ۔ قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو، یعنی شخص معین پر حکم لگایا گیا ہو، تو اسے قضیہ شخصیہ اور مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے زید کاتب، اس قضیہ میں شخص معین یعنی زید پر حکم لگایا گیا ہے، اس لیے اس قضیہ کو شخصیہ اور مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع نفس طبیعت من حیث حیا ہو، نفس طبیعت یعنی نفس حقیقت پر حکم لگایا گیا ہو، تو اسے قضیہ طبعیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے الانسان نوع الحیوان جنس، الانسان نوع میں نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد پر نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ انسان کی طبیعت اور اس کی ماہیت و حقیقت پر یہ حکم لگا ہے۔ اسی طرح سے الحیوان جنس میں جنس ہونے کا حکم طبیعت حیوان پر لگایا گیا ہے، حیوان کے افراد پر جنس ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا۔ ایسے قضیہ کو طبعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کی حقیقت اور طبیعت نہ ہو، یعنی محکوم علیہ کی طبیعت اور حقیقت نہ ہو، بلکہ حکم اس میں افراد پر لگایا گیا، تو اب وہاں یہ دیکھنا ہے کہ افراد کی کمیت اور مقدار کلن یا بعضاً بیان کی گئی ہے، یا افراد کی کمیت و مقدار کلن یا بعضاً بیان نہیں کی گئی۔ اگر افراد کی کمیت اور مقدار کلن یا بعضاً بیان کر دی گئی ہے تو اسے محصورہ کہتے ہیں۔ اگر کلن مقدار بتائی گئی ہو، یعنی حکم اس میں سارے افراد پر لگایا گیا ہو، تو اسے محصورہ کلیہ کہتے ہیں۔ اور اگر بعضاً حکم لگایا گیا ہو، یعنی موضوع کے صرف بعض ہی افراد پر حکم لگایا گیا، تو اسے محصورہ جزئیہ کہتے ہیں۔ اور محصورہ کا ایک نام مصورہ بھی۔ اور جس لفظ کے ذریعہ افراد کی کمیت و مقدار بیان کی جاتی ہے، اس لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ اب چوتھی قسم یہ بچتی ہے کہ حکم افراد پر تو لگایا گیا، لیکن افراد کی مقدار کلن یا بعضاً نہیں بیان ہوئی ہے، تو اسے قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ اس طرح موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں: شخصیہ، جس کا دوسرا نام مخصوصہ بھی ہے، تبعیہ، محصورہ، جس کا دوسرا نام مصورہ بھی ہے، اور چوتھی قسم ہے محملہ۔ مصنف کہتے ہیں والموضوع ان کان شخصا معینا، قضیہ حملیہ کا موضوع اگر شخص معین ہو،
تو اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے۔ سمیت القضیۃ شخصیۃ مخصوصہ، تو اس قضیہ کا نام شخصیہ اور مخصوصہ رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَفْسَ الْحَقِيقَةِ، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع نفس حقیقت ہو، فطبعیہ، تو اسے طبعیہ کہتے ہیں۔ وَإِلَّا، ورنہ، یعنی اس کا موضوع اگر نفس حقیقت نہ ہو بلکہ افراد کو موضوع بنایا گیا، تو اب وہاں یہ دیکھنا ہے کہ افراد کی کمیت و مقدار کلن یا بعضاً بیان ہوئی ہے یا نہیں۔ فَإِن بُيِّنَ کمیت و افرادہ کلن او بعضاً، اگر اس کے افراد کی کمیت و مقدار کلن یا بعضاً بیان کر دی گئی ہے، فَمَحْصُورَ، تو اسے محصورہ کہتے ہیں۔ کلیہ ہو یا جزیہ، اگر کل افراد پر حکم ہے تو کلیہ ہے، اور بعض افراد پر حکم ہے تو جزیہ ہے۔ وَمَا بِهِ الْبَيَانُ سُورٌ، اور جس لفظ کے ذریعہ کمیت کا بیان ہوتا ہے، مقدار کا بیان جس لفظ سے ہوتا ہے اسے سور کہتے ہیں۔ وَإِلَّا فَمُهْمَلَةٌ، ورنہ مہملہ، یعنی حکم افراد پر لگایا گیا ہو مگر افراد کی کمیت و مقدار یا بعضاً بیان نہ ہوئی ہو تو وہ مہملہ ہے۔ وَتُلَازِمُ الْجُزْئِیَّہ، اور مہملہ جزئیہ کا ملازم ہے، یعنی دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ جب مہملہ صادق آئے گا تو جزیہ بھی صادق آئے گا، اور جب جزیہ صادق آئے گا تو مہملہ بھی صادق آئے گا، دونوں کے درمیان تلازم ہے۔ یہ ہے متن کا حاصل۔ قولہ الموضوع ھذا تقسیم للقضیۃ الحملیہ باعتبار الموضوع الی الاقسام الاربع، یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے موضوع کے اعتبار سے 4 اقسام کی طرف: الشخصیہ والطبعیہ والمحصورہ والمہملہ۔ شخصیہ، طبعیہ، محصورہ اور مہملہ۔ حاصل التقسیم ان موضوع القضیۃ الحملیہ لا یخلو اما یکون جزئیا حقیقیا او کلیا۔ حاصل تقسیم یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع خالی نہیں، یا تو جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا۔ علی الثانی، دوسری تقدیر پر، یعنی جب قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، اما یکون الحکم علی نفس حقیقتہ، حکم یا تو نفس حقیقت پر ہوگا، بأن لا یراد منہ الافراد، نفس حقیقت پر حکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے افراد کو مراد نہ لیا جائے، افراد مراد نہ لیے جائیں۔ او علی افرادہ، یا حکم اس کے افراد پر ہوگا۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر، یعنی جب حکم افراد پر ہو، اما ان یبین کمیت و افراد المحکوم علیہ، یا تو محکوم علیہ کے افراد کی کمیت بیان کر دی جائے گی، بأن یبین ان الحکم علی کلیہا و بعضہا، اس طور سے کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ حکم کل افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے۔ او لا یبین ذالک، یا مقدار کا بیان نہ ہوگا، بل یحمل، بلکہ مقدار کا بیان چھوڑ دیا جائے گا۔ فالاول،
تو پہلی قسم الحملیہ التی موضوعها جزئی حقیقی و شخص معین، یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع جزئی حقیقی اور شخص معین ہو، اس کا نام شخصیہ رکھا جاتا ہے۔ لتشخص موضوعها، اس لیے کہ اس کا موضوع متشخص ہوتا ہے، اس کا موضوع متعین ہوتا ہے، جیسے کہ زید عالم۔ یہاں پر موضوع زید ہے جو متشخص اور متعین ہے، تو اس قضیہ کو شخصیہ کہا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم الحملیۃ التی موضوعها نفس و حقیقتہ و طبیعتہ، یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع اس کی حقیقت اور طبیعت، نفس حقیقت اور نفس طبیعت موضوع ہو، اس طور سے کہ افراد پر بالکل ہی حکم نہ ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے طبعیہ۔ لکون الحکم علی الطبیعہ، اس لیے کہ حکم اس میں طبیعت پر ہوتا ہے، جیسے الانسان نوع، انسان نوع۔ یہاں نوع ہونے کا حکم انسان کے افراد پر نہیں لگایا گیا ہے، بلکہ انسان کی طبیعت اور ماہیت پر لگایا گیا ہے، کیونکہ انسان کے جو افراد ہیں زید، بکر، خالد وغیرہ، وہ سب نوع نہیں ہیں، بلکہ نوع تو طبیعت انسانی ہے، ماہیت انسانی نوع ہے۔ والثالث، اور تیسری قسم الحملیۃ التی موضوعها افراد و حقیقتہ، یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع اس کی حقیقت کے افراد کو قرار دیا گیا۔ وَبُيِّنَ مقدار الافراد کلن او بعضن، اور افراد کی مقدار کلن یا بعضن بیان کی گئی ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے محصورہ۔ لحصر افراد الموضوع، محصورہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں موضوع کے افراد گھرے ہوتے ہیں، محصور ہوتے ہیں، جیسے کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق۔ والرابع الحملیۃ التی موضوعها افراد و حقیقت لیکن لم یبین مقدار الافراد کلن او بعضن، چوتھی قسم یعنی وہ حملیہ جس کا موضوع ایک حقیقت کے افراد کو قرار دیا گیا، لیکن افراد کی مقدار کلن یا بعضن بیان نہ ہوئی ہو، اس کا نام رکھا جاتا ہے محملہ۔ محملہ اس لیے کہتے ہیں لإہمال بیان کمیت الافراد فیہ، اس لیے کہ اس میں افراد کی کمیت اور مقدار کا بیان چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے الانسان کاتب، انسان کاتب۔ تو یہاں پر کاتب ہونے کا حکم انسان کے افراد پر لگایا گیا ہے، لیکن کتنے افراد پر یہ حکم لگایا گیا ہے، ان افراد کی کوئی تعداد نہیں بتائی گئی ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے اسے محملہ کہتے ہیں۔ ثم المحصورہ ان بین فیہا ان الحکم علی جمیع افراد الموضوع فکلیہ، وَإِن بُيِّنَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ فَجُزْئِيَّةٌ، پھر محصورہ میں اگر یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم موضوع کے سارے افراد پر ہے تو کلیہ ہے۔ وَإِن بُيِّنَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، اور اگر یہ بیان کیا گیا ہو کہ حکم موضوع کے بعض افراد پر ہے فَجُزْئِيَّةٌ، تو وہ جزیہ ہے۔ اس طرح سے محصورہ کی دو قسمیں ہیں، محصورہ کلیہ اور محصورہ جزئیہ۔ اب بہرحال دونوں میں ایجاب و سلب کا تحقق ہوگا، اس طرح سے محصورہ کی کل 4 قسمیں نکلتی ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ قولہ،
وما بہل بیان سور، اور جس لفظ کے ذریعہ کمیت کا بیان ہوتا ہے، مقدار کا بیان ہوتا ہے، اسے سور کہا جاتا ہے۔ ای لفظ الذی یحصل بہ بیان کمیت الافراد، یعنی وہ لفظ جس سے افراد کی کمیت کا بیان حاصل ہو، یسمى سورن، اس کا نام سور رکھا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اصل میں ماخوذ ہے سور البلد سے، جس کا معنی ہے شہر پناہ۔ تو شہر پناہ ہے، یہ شہر کو محیط ہوتی ہے۔ جو دیوار شہر پناہ کے طور پر بنتی ہے، وہ دیوار پورے شہر کو محیط ہوتی ہے، اسے گھیرے ہوئے رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں جس لفظ کے ذریعہ افراد کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے، وہ لفظ افراد کو گھیر لیتا ہے، افراد کا احاطہ کر لیتا ہے، اس وجہ سے اسے سور کہتے ہیں۔ یسمى سورن، اس کا نام سور رکھا جاتا ہے۔ لأن اللفظ الذي يبين كمية الافراد يحصر الافراد، اس لیے کہ جو لفظ افراد کی کمیت اور مقدار کو بیان کرتا ہے، وہ افراد کو گھیر لیتا ہے، ویحیط بہا، اور افراد کا احاطہ کر لیتا ہے۔ کما انا سور البلد یحصر البلد ویحیط بہ، جس طرح سے کہ شہر پناہ شہر کو گھیر لیتی، ویحیط بہ، اور شہر کا احاطہ کر لیتی۔ وعلم انا اقسام السور اربعۃ، یہاں سے سور کا بیان ہے۔ چونکہ محصورہ کی 3 قسمیں نکلتی ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، اور ہر ایک کا سور الگ الگ ہے، تو یہاں سے سور کا بیان کرتے ہیں۔ وعلم انا اقسام السور اربعۃ، جان لو کہ سور کے اقسام 4 ہیں۔ السور للموجبۃ الکلیہ، پہلی قسم موجبہ کلیہ کا سور، هو اللفظ الدال علی الاحاطۃ بجمیع الافراد فی الایجاب، موجبہ کلیہ کا سور وہ لفظ ہے جو ایجاب کی صورت میں سارے افراد کے احاطہ پر دلالت کرے، یعنی مثبت شکل میں سارے افراد کا جو احاطہ کر لے، سارے افراد کے احاطہ پر جو لفظ دلالت کرے، اسے موجبہ کلیہ کا سور کہتے ہیں۔ جیسے کل، جمی، عامہ، لام استغراق، یہ سب موجبہ کلیہ کے سور ہیں۔ وَتُسَمَّى الْقَضْيَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى هَذَا السُّورِ موجبۃ کلیہ، اور وہ قضیہ جو اس سور پر مشتمل ہو، اس کا نام موجبہ کلیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ علامت ہے موجبہ کلیہ کی، ورنہ موجبہ کلیہ کی اصل تعریف یہ ہے کہ جس قضیہ میں موضوع کے سارے افراد پر حکم ایجابی لگایا گیا، اور اس کے لیے ان سب اسوار کا استعمال ہوتا ہے، کل، جمیع، عامہ اور لامی استغراق۔ دوسری قسم السور للموجبۃ الجزئیہ، موجبہ جزیہ کا سور، هو اللفظ الدال علی الاحاطۃ ببعض الافراد فی الایجاب، یہ وہ لفظ ہے جو بعض افراد کے احاطہ پر دلالت کرے،
فل ایجاب، ایجاب کی صورت میں، اس کے لیے سب الفاظ ہیں، بعض، غالب، موزم، یہ سب الفاظ۔ وہ تسمى القضیۃ موجبۃ جزیہ، اور اس قضیہ کا نام موجبہ جزیہ رکھا جاتا ہے۔ السور للسالبۃ الکلیہ، سالبہ کلیہ کا سور۔ هو اللفظ الدال علی الاحاطۃ بجمیع الافراد فی السلب، یہ وہ لفظ ہے جو سلب کی صورت میں سارے افراد کے احاطہ پر دلالت کرے، اور یوں بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ جس میں موضوع کے ہر فرد سے محمول کی نفی کا حکم لگایا گیا۔ اس کے لیے جو الفاظ سور کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں لا شیء، لا واحدہ، جیسے لا شیء من الانسان بحجر، اسی طرح سے لا واحدہ من الانسان بحجر۔ وتسمى القضیۃ سالبۃ کلیہ، اور اس قضیہ کا نام سالبہ کلیہ رکھا جاتا ہے۔ چوتھی قسم، السور للسالبۃ الجزیہ، سالبہ جزیہ کا سور۔ واللفظ الدال علی الاحاطۃ ببعض الافراد فی السلب، سالبہ جزیہ کا سور وہ لفظ ہے جو سلب کی صورت میں بعض افراد کے احاطہ پر دلالت کرے، جیسے لیسا بعض، بعض لیسا، لیسا کل، لیسا جمیع، یہ سب الفاظ۔ جیسے لیسا بعض الحیوان بانسان، یا یوں کہیے کہ بعض الحیوان لیسا بانسان، یا لیسا کل حیوان انسانا، لیسا جمیع الحیوان انسانا۔ وتسمى القضیۃ سالبۃ جزیہ، اس قضیہ کا نام سالبہ جزیہ رکھا جاتا ہے۔ قولہ وتلازم الجزئیہ، مہملہ جزئیہ کا ملازم، یعنی قضیہ مہملہ اور قضیہ جزیہ کے درمیان تلازم۔ جہاں مہملہ صادق آئے گا وہاں جزیہ صادق آئے گا، جہاں جزیہ صادق آئے گا وہاں مہملہ صادق آئے گا، اس لیے کہ مہملہ میں مطلق افراد پر حکم ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حکم یا تو سارے افراد پر ہوگا یا بعض افراد پر ہوگا، اور بہرحال جزیہ کا صدق وہاں پر ہوگا۔ یعنی بعض افراد پر حکم ہو تو قضیہ جزیہ بہرحال وہاں پر صراحتاً صادق آئے گا، اور کل افراد پر حکم ہو تو کل کے ضمن میں بعض بھی پایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی قضیہ جزیہ صادق آئے گا۔ اسی طرح سے قضیہ جزیہ جہاں پر صادق آئے گا وہاں قضیہ مہملہ بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ قضیہ جزیہ میں بعض افراد پر حکم ہوتا ہے، اور جب بعض افراد پر حکم ہوگا تو مطلق افراد پر بھی حکم ہوگا۔ تو اس طرح سے جہاں جزیہ صادق آئے گا وہاں مہملہ بھی صادق آئے گا۔ المہملہ تو تلازم الجزئیہ، یعنی مہملہ جزئیہ کا ملازم ہے۔ لأنه لا بد لصدق المہملۃ من ان يكون الحکم علی الافراد کلھا او بعضھا، یعنی مہملہ کے صدق کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکم افراد پر ہو، کل افراد پر ہو یا بعض افراد پر۔ وعلى التقدیرین یصدق الجزیہ، اور دونوں ہی تقدیر پر قضیہ جزیہ صادق آئے گا۔ ولا بد لصدق الجزیۃ من ان یکون الحکم علی الافراد، اور جزیہ صادق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حکم افراد پر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جزیہ میں بعض افراد پر حکم ہوتا ہے
اور جب بعض افراد پر حکم ہوگا تو مطلق افراد پر بھی وہاں پر حکم ہوگا. فتصدق المحملہ، اس لیے وہاں پر محملہ صادق آئے گا. مثلا اذا صدق الانسان کاتب، مثلا جب الانسان کاتب صادق ہوگا، صدقہ بعض الانسان کاتب، تو بعض الانسان کاتب بھی وہاں پر صادق آئے گا. وبالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی جہاں بعض الانسان کاتب صادق آئے گا وہاں الانسان کاتب بھی صادق آئے گا. اس لیے کہ جب الانسان کاتب کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کاتب ہونے کا حکم ہے انسان کے افراد پر لگایا گیا. اب یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو سارے افراد پر یہ حکم ہوگا یا بعض افراد پر ہوگا. بعض افراد پر اگر یہ حکم لگایا گیا ہے تو قضیہ جزیہ صراحتاً یہاں پر صادق ہے، اور سارے افراد پر اگر کاتب ہونے کا حکم لگایا گیا تو اس میں بعض افراد پر بھی حکم ہو گیا، اس لیے جزیہ یہاں پر صادق آئے گا. اسی طرح سے جہاں بعض الانسان کاتب صادق آئے گا وہاں الانسان کاتب بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ بعض الانسان کاتب میں انسان کے بعض افراد پر حکم لگایا گیا ہے کاتب ہونے کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بعض افراد پر یہ حکم لگایا گیا تو مطلق افراد پر بھی یہ حکم ہوا. تو اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں. فہما متلازمان، تو دونوں ایک دوسرے کو لازم. یمکن حصر اقسام الحملیت ہاکذا، حملیہ کے اقسام کا حصر اس طرح سے ممکن ہے. الموضوع، یعنی قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہوگا یا کلی، یعنی شروع میں موضوع کی دو شاخ ہے، جزئی اور کلی. اب اگر جزئی ہے تو اس کا نام شخصیہ رکھا جائے گا، اور کلی ہے تو کلی میں یا تو حکم نفس طبیعت پر ہے بغیر افراد کو دیکھے ہوئے، بدون نظر لافرادی، بغیر افراد کی طرف نظر کیے ہوئے، تو اس کا نام طبیعہ رکھا جاتا ہے. اور اگر افراد پر حکم ہے، یعنی افراد وہاں پر پیش نظر ہیں، افراد پر حکم لگایا گیا ہے، تو مع بیان کمیت الافراد، تو اگر افراد کی کمیت کا بھی بیان ساتھ میں ہے تو سما محصورہ، تو اس کا نام محصورہ رکھا جاتا ہے. اور بدون بیان، اور اگر افراد کی کمیت کا بیان نہیں ہوا ہے تو اس کا نام محملہ رکھا جاتا ہے. اب اگر افراد کی کمیت کی مقدار بتا دی گئی، اب اگر افراد کی مقدار بتا دی گئی ہے، افراد کی کمیت بتا دی گئی ہے، تو حکم یا تو سارے افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے. سارے افراد پر حکم ہے تو اسے کلیہ کہیں گے، اور بعض افراد پر حکم ہے تو اسے جزیہ کہا جائے گا. اس طرح سے قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے 4 قسمیں ہوئیں: شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور محملہ.